الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کائنات کا اصل مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کی تعلیمات کا پہلا اور بنیادی اصول یہی تھا کہ اس کائنات کے اندر خالق کائنات کا تعارف کروایا جائے، انسان کے مالک، خالق، رازق، پروردگار اور معبود حقیقی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ اور اپنی انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھ لیجئے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، خوشی اور غمی کے انداز بدل سکتے ہیں، جینے کا، زندگی گزارنے کا اور بعض اشیاء کی حلت و حرمت کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا بنیادی مقصد، اس کے اندر کوئی میجر فرق نہیں آیا، بلکہ ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی پکار لگائی کہ لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا کہ اس کائنات کا خالق معبود اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے۔ ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کا وجود، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور اللہ کے اعمال، اور اس خالق مطلق کے افعال، اور اس کے سامنے انسانوں کا اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے بغیر تمہاری کامیابی نہیں ہے، اور اگر اس کائنات کے اندر کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر انسان اللہ کو ایک مانتا ہو اور ایک جانتا ہو اور دل و جان کی گہرائیوں سے اس پر ایمان رکھتا ہو، پھر اگر اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی
دیر سویر ہو گئی، شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر اللہ کا حکم توڑ بیٹھا، رسیاں توڑا بیٹھا اور مرضی کی زندگی پر عمل کر بیٹھا، تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرما دی کہ دیکھو، شرک کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ تم گناہوں کے اندر لتھڑے ہو گئے تو تمہاری معافی کی گنجائش نکل سکتی، لیکن اگر تمہارے دامن پر شرک ایسا بدنما داغ ہوگا تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تمام تر عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، للہیت اور ظاہرداری تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ بے شمار لوگ ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے رہتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کائنات کی فلاح و بہبود ہے، بہت سے چیریٹی کے کام کرتے، گویا کہ رفاع عامہ کا کام ان کے خون کے اندر، ان کے وجود کے اندر، ان کی نس نس کے اندر رچا بسا ہے۔ اتنا اچھا کام کرنے والا بھی اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کی یکتائی کا اعلان نہیں کرتا، لا خلاق لہ فی الآخرہ، پھر اللہ سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حاتم طائی کی مثال لے لیجئے، عبداللہ بن جدعان جاہلیت کا ایک بہت بڑا کردار، وہ دیکھ لیجئے، اور اپنے دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی اور ان کی زندگی کا چال چلن خود ہمارے لیے ایک نشان منزل ہے، عمل کی ایک جولان گاہ ہے، آگے بڑھنے کا ایک میدان ہے۔ ایسی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے مختلف میدانوں کے اندر، زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے بے انتہا کام کیا، لیکن ان کا ایک پہلو انتہائی کمزور، اور اس پہلو کی بنا پر اللہ سے وہ کسی اجر کا آخرت کے اندر تقاضا نہیں کر سکتے۔ اچھے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، ہندو مذہب کی ایک عورت گلاب دیوی علاج معالجے کے لیے صحت و تندرستی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ہسپتال اس نے لاہور کے اندر قائم کیا۔ ایک اور ہندو، سر کا خطاب بھی ملا، گنگا رام، پاکستان کے بڑے ہسپتالوں میں اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ میو ہسپتال آپ دیکھ لیجئے، اور پوری دنیا کے اندر کوڑیوں کے علاج معالجے کے لیے، جسے اپنے گھر والے بھی باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے قریب پھٹکنا اپنی موت سمجھتے ہیں، ان کے علاج معالجہ، ان پر جان دینے والی، ان کی خبرگیری کرنے والی، ان کی خاطر مدارت کرنے والی ٹریسا نامی ایک عورت ایک مثال ہے اس کائنات کے لیے۔ دنیا کے اندر ان کی شہرت ہو گئی، ناموری ہو گئی، رتبہ اور مقام انہیں حاصل ہو گئے، چونکہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا انہیں احساس نہیں تھا۔
جو بندہ بھی کام کرتا ہے اس کے مطابق اللہ اسے اجر دیتا ہے. اللہ تو کسی کے اجر کو رائگاں نہیں کرتا. اگر ایک آدمی اپنی جان اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اس کی ذات بلند ہو جائے، اور کوئی اس لیے واز کرتا ہے کہ تاکہ اسے اچھا جانا جائے، کوئی اس لیے 4 پیسے خرچ کرتا ہے کہ اس کی ناموری کے اشتہار لگ جائیں. المختصر، اگر اللہ کی ذات پر سچا ایمان نہیں ہے تو دنیا داری کا کوئی عمل خود دین کے نام پر کیا جائے دنیا داری ہی شمار ہوگا. اور قیامت کے دن پہلے کس شخص کو لایا جائے گا آپ جانتے ہیں؟ شہید ہوں گے، واعظ ہوں گے، قاری ہوں گے. جب اللہ کہیں گے کہ تم نے جان دی اور جان دینے کا مقصد میری ذات نہیں تھی، تمہارے پیش نظر یہ تھا کہ نشان حیدر ملے گا، تیری بہادری کے قصے پڑھے جائیں گے اور تیری ذات کے بارے میں قصیدے گنگنائے جائیں گے، جو تو چاہتا تھا وہ تمہیں مل گئے. ہمارے ہاں تمہیں انعام نہیں ملے گا بلکہ جہنم کا ایندھن بنو. اور ایک آدمی اگر اس لیے آواز کرتا ہے کہ لوگ الیاس باللہ اسے اچھا کہیں، اس کے تقوی کے، للہیت کے، پرہیزگاری کے، دینداری کے، اخلاص کے گیت گائے جائیں، اگر اللہ کی ذات اس کے مقاصد کے پیش نظر نہیں ہے تو وہ بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ڈھیروں مال خرچ کرنے والا، مقصد اللہ کی ذات نہیں ہے، ناموری اور شہرت ہے، وہ بھی لامحالہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنا حق بھی بتا دیا، والدین کے حقوق بھی بتا دیے کہ دیکھیے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کے بعد کائنات کے اندر تمہارے وجود کا اصل سبب تو تمہارے والدین ہیں. تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے، مشکلوں سے اپنے پیٹ کے اندر تمہیں اٹھایا، موت کے منہ سے بچ نکلی اور تمہیں جنم دیا. آج ترم خان اور پھنے خان بنے پھرتے ہو، ناک پہ بیٹھی مکھی تو اٹھا نہیں سکتے تھے، کروٹ بدل نہیں سکتے تھے، سوائے آنسو بہانے کے اور چیخنے کے اور چلانے کے تمہیں کچھ آتا نہیں تھا. تمہاری ماں نے دودھ کی شکل کے اندر اپنا خون تمہیں دیا، اپنی راتوں کا آرام تمہارے اوپر قربان کیا، اپنی جوانی اور خوبصورتی کو تمہارے اوپر نچھاور کیا، اور تمہاری بیماری اور تندرستی کے اندر اس کا تڑپنا اور بلکنا تم تصور نہیں کر سکتے. اور آج ان کو آنکھیں دکھاتے ہو، اپنے مال کا روب جاڑتے ہو، اپنی طاقت اور جوانی کے نشے کے اندر بدمست ہو کر ان کے ساتھ غیر معیاری برتاؤ رکھتے ہو. پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر، اسی آیت کے اندر اگلے حصے کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو رشتہ دار
بڑا اجر ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، محبت کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا۔ وہ بیگانوں کو صدقہ دیتے ہو، اپنے تمہارے بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، شرم کی وجہ سے تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَتَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ، تمہاری فراست کہاں گئی، تمہاری مت ماری گئی کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارا فلاں عزیز جو ہے وہ کس حالت کے اندر ہے؟ 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ کے اندر 3-4 بچوں کو پالنا اور پوسنا، اس سے زیادہ تو تم ناشتے پہ پیسے خرچ کر دیتے۔ لمبی تان کے لیٹے ہوئے، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اجنبی پر صدقہ کرنا بڑے اجر کی بات ہے، اپنے قریبی عزیز پر، سگے بہن بھائی پر صدقہ کرنا ڈیروں اجر کا باعث۔ اور صدقہ گھنٹہ گھر کھڑے ہو کر نہیں دینا، تمہارا دایاں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ دنیا کے لیے یہ کام نہیں کرنا، جس کے لیے کر رہے ہو سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ اونٹی کی حرکت کو بھی وہ مالک جانتا ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے معمولی سے خیال کو وہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں مثقال ذرۃ، رائی، اس سے چھوٹی شاید کوئی اکائی ہو نہیں سکتی، اس سے بھی اللہ آگاہ ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو، یعنی معاشرے کو پورے کو ایک خاندان کی طرح، ایک کنبے کی طرح، ایک جماعت کی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے آیت مبارکہ کے اندر سمو دیا کہ دیکھو پہلا حق میرا ہے، پھر تمہارے والدین کا حق ہے، اور تمہارے رشتہ دار، ان کی بھی خبر گیری کرنی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ اندھے کی ریوڑیوں کی طرح آپس ہی کے اندر بندر بانٹ کر لو۔ یہ معاشرے کے پسماندہ لوگ جن کا باپ نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، تم ان کے سرپرست بنو اور ان کے گارڈین بنو۔ قیامت کے دن لوگ چاہیں گے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں، اپنے امام کے ساتھ ہوں، اپنے صدیق کے ساتھ ہوں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یعنی امت کو ایک سبق دیا کہ دیکھو یہ میدان عمل ہے، یہ باغ دوڑ کی جگہ ہے، یہ کام کا میدان ہے، یہاں اپنی محبتیں اور اپنا مال نچھاور کرو۔ اور پھر فرما دیا کہ یہ یتیم تو نہیں ہے، مسکین ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پریشان حال، پراگندہ بال، کوئی مرتبہ اور مقام معاشرے کے اندر نہیں، انتہائی گرے پڑے لوگ، انتہائی پسماندہ اور محتاج لوگ۔ آخر تم ان کی خبر گیری نہیں کرو گے؟ اللہ نے تمہیں مال دے کر، طاقت دے کر، عزت دے کر، احترام دے کر آزمایا ہے، اور انہیں ظاہری طور پر غریب رکھ کے، محتاج رکھ کے آزمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ہمسایوں کے بھی حقوق پورے کرنے۔ چاروں طرف اللہ نے نظر دوڑا کے سب کو ساتھ لے کے چلے، کوئی ایک فرد کو بھی اللہ نے درمیان سے نہیں چھوڑا۔ یہی تو بات ہے زندگی کی، کہ انسان پیدا ہوا، اس کے والدین ہوں گے، اس کے بہن بھائی، رشتہ دار، چچا، پھوپھی، بھتیجے اور بھانجے، ماموں اور چچا ہوں گے، مسکین ہوں گے اور یتیم ہوں گے۔ کہیں خیمے میں رہتا ہوگا تو ساتھ والے خیمے کے اندر رہنے والا اس کا ہمسایہ ہو گیا۔
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ آدمی کے شر سے محفوظ نہ ہوگا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور پھر فرمایا کہ بدترین ہمسایہ وہ ہے کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے اور پیٹ بھر کے سو جائے۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، یورپ آج کہاں ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں کون رہتا ہے؟ 10 سال کے بعد بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمسائے کے گھر کے اندر کل افراد خانہ کتنے، ان کے آپس کے اندر روابط کیسے ہیں، وہ کھا کے سوتے ہیں یا بھوکے سوتے ہیں۔ یعنی ایک پرائیویسی کا کلچر کہ انٹرفیئر نہیں کرنا، مداخلت نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ اسلام جاسوسی سے منع کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہری طور پر خبرگیری رکھنا کہ ان کے گھر کے اندر آج چولہا جلا ہے یا نہیں، پکانے کے لیے کچھ آیا یا نہیں، ان کے گھر سے جو اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں بلا وجہ وہ آپس کے اندر بڑک رہے تھے یا بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے، یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز پکاتے ہو تھوڑا پانی اور ڈال لو، ہمسائے کے گھر کے اندر شوربہ بھجوا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنی حق حلال کی کمائی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ضروریات زندگی کی، غذا کی، خوراک کی ہر چیز لے جا سکتے، اگر پھل وغیرہ چھپا کے لے کے جاؤ گے تو ہمسائے کے بچے والدین کو شرمندہ اور ذلیل نہیں کریں گے، یا تو ان کے گھر بھجوا دو یا چھپا کے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ۔ وابن السبیل، زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کو دنیاوی سفر یا دینی سفر پیش آتا، کبھی ریل کے اندر، کبھی بس کے اندر، کبھی جہاز کے اندر، تو ساتھ والے کا خیال کر۔ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو اس کا بھی خیال کرو، چلو وقتی طور پر بھی صحیح، وہ تمہارا ساتھی بن گیا، اس کا خیال کرنا۔ اور پھر فرما دیا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے غلام اور باندیاں جو تمہارے قبضہ قدرت کے اندر ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ ابن مسعود، جتنی طاقت تمہیں آج اپنے غلام پر ہے، اسے کہیں زیادہ طاقت اللہ کو تمہارے اوپر ہے۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا 70 بار۔ یعنی اسلام کس طریقے سے معاشرے کو لے کر چلتا، ایک ید واحد کی طرح، ایک جسد واحد کی طرح، ایک مکمل وجود کی طرح وہ آپ کو لے کر چل رہا ہے۔ اور ایسے بڑکے نہ مارا کرو، روب نہ جتایا کرو، فخر کی باتیں اور غرور کی باتیں نہ کیا کرو، اور بخل کا حکم نہیں دینا، بخل کی بات نہیں کرنی، بری بات نہیں کرنی، مال خرچ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور خبردار شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، عزیز و اقارب کا خیال کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کی خبرگیری کرنی ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، ہمسایہ جو بہت ہی قرابت رکھتا ہو، یہودی ہو عیسائی ہو، ایک حق رکھتا ہے۔ ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے، 2 حق رکھتا ہے۔
ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، 3 حق رکھتا ہے۔ وصاحب بالجنب، ساتھیوں کا خیال کرنا، وابن السبیل، مسافروں کا، وما ملکت ایمانکم، اس کے اندر غلام اور باندیاں بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، جو بھی تمہارے کارخانے کے اندر کام کرنے والے، تمہاری دکان کے اندر کام کرنے والے، ریسٹورنٹ کے تمہارے ملازم، تمہاری فرم کے ملازم، سارے اس کے اندر آ گئے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو، بڑائی اپنی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، بخل کرنے والے اور بخلی کا حکم دینے والے، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کی نعمتیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے، پراگندہ بال ہیں، مسکین جان بوجھ کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کے اثرات تمہارے وجود پر دیکھیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو تمہارے اوپر خوشحالی نظر آنی چاہیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے، وہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا دوست اور سجن اور ساتھی بن گیا، اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، اور اللہ کا رزق جو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اگر یہ خرچ کرتے تو اللہ یقیناً ان کی اس حرکت سے واقف ہوتا، اور اللہ یہ یقیناً جانتا۔ اور اگر اللہ جانتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی کی ہوتی، یضاعفها، اللہ اس کو بڑھاتا۔ تم نے 1 دانہ دیتے، اللہ اس کو 70 کرتا، 700 تک کرتا، یہ اس سے بھی زیادہ کرتا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اپنے پلے سے بھی اس میں بہت کچھ ڈال کے تمہارے ایک ذرے کو پہاڑ سے بھی بڑا کر کے دکھاتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیسا ہوگا؟ چشم تصور میں لائیے کہ پوری کائنات کھڑی ہوگی، سارے اچھے برے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تمہیں لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی تم سے بھی گواہی لیں گے کہ دیکھ لو، يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن چاہے گا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، مرضی کی زندگی گزارنے والا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا، لا تسوا بہم الارض، کاش کہ وہ زمین کے ساتھ زمین ہو گیا، کاش کہ بس وہ دنیا کے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا۔ یا لیتنی مت وکنت ترابا، کاش کہ میں مر گیا ہوتا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن کوئی بات نہیں چھپا سکے۔ تو برادران محترم، آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک خاندان کی طرح، ایک کنبے اور قبیلے کی طرح، ایک برادری اور جماعت کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ اس روشنی کے اندر ہم اپنے معمولات اور معاملات کا احتساب کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔